فوج کا مرال اپنی جگہ پہ قائم ہے اور فوج اپنا کام کر رہی ہے. ڈسپائٹ دس جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے. جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ان میں کوئی وزن نہیں ہے. فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے. فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے, دھمکی دی ہے کہ وہ پنڈی آئیں گے, GHQ کا اشارہ, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی, اور اگر فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے, اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. پاک فوج سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے, نہ ہی اسے گھسیٹا جائے. مولانا کے پنڈی آنے کی وجہ نظر نہیں آتی, اگر آئے تو انہیں چائے پانی پلائیں گے. فوج کے خلاف بولنے والوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان معاملات میں صداقت نہیں. پاک فوج کا مرال ہائے اپنا کام کر رہی ہے. آرمی چیف رواں ہفتے کوئٹہ جائیں گے. DGISPR میجر جنرل بابر افتخار. ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت ایک ڈوزیر کی صورت میں دنیا کے سامنے لائے گئے. حال ہی میں فائنینشیل کرائم انفورسمنٹ نیٹ ورک کی بھارت کے 44 بینکس کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ چشم کشا انکشافات حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ روایت سامنے آ چکے ہیں. فیک NGOs کے ذریعے UN اور UNHRC میں مختلف پاکستان مخالف ایونٹس اور ڈیمونسٹریشنز منعقد کروانا. 6 مختلف ڈومینز میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا, جس میں ٹیررزم, اکانومی, ڈپلومیٹک, فومنٹنگ کیوس, کشمیر اور سوشل ایشوز. ڈس انفو لیب کے ذریعے بھارت کا چہرہ بے نقاب, کئی شواہد سامنے آئے. جھوٹے پروپیگنڈے میں فیک میڈیا گروپ جعلی NGOs شامل تھیں. جعلی نیٹ ورک کو شریواستو گروپ چلا رہا تھا. پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیا. بھارت نے 2 دہائیوں میں اشتعال انگیزیوں میں اضافہ کیا. پاک فوج نے ہمیشہ بھرپور جواب دیا. DGISPR. آپریشن رد الفساد کے تحت 3,71,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. الحمدللہ آج پاکستان میں کوئی بھی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ماضی کی نسبت موجود نہیں. دہشت گردی کے بڑے واقعات میں 2019 کی نسبت ہی 2020 میں 45% کمی آئی. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ سال ملک بھر میں 50% سے زائد ٹیررسٹ تھریٹس کو اوارٹ کیا. خودکش حملوں میں 97% کی واضح کمی آئی. گزشتہ 10 سال پاکستان کے لیے چیلنجز سے بھرپور. اداروں, پاک فوج اور عوام نے مل کر چیلنجز کا مقابلہ کیا. سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال بہتر. دہشت گردوں کا کوئی بھی منظم ڈھانچہ پاکستان میں موجود نہیں. دہشت گرد واقعات میں 45% اور خودکش حملوں میں 97% کمی آئی. DGISPR کی میڈیا بریفنگ. دو 2014 میں کرائم انڈیکس میں کراچی دنیا میں 6 نمبر پر تھا. 2020 میں امپروو ہو کر کراچی دنیا کے کرائم انڈیکس میں 103 نمبر پر آ چکا ہے. یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے. کراچی میں دہشت گردی میں 95%, ٹارگٹ کلنگ میں 98%, بھتہ خوری میں 99%, جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98% کمی واقع ہوئی. کراچی میں دہشت گردی میں 95% کمی. اغوا برائے تاوان کے واقعات 98% کم ہو گئے. شہر قائد کا کرائم انڈیکس 6 نمبر پر تھا, اب 103 پر ہے. میجر جنرل بابر افتخار. بھارتی شرانگیزیاں اور ڈس انفو لیب کے انکشافات. مراد سعید نے پارلیمنٹ میں بحث کی ضرورت اجاگر کر دی. وفاقی وزیر کے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو خطوط. خصوصی اجلاس بلوانے اور معاملے پر تفصیلی بحث کی استدعا. راست پروگرام کا اجرا. ڈیجیٹل پاکستان کی جانب بہت بڑا قدم. غربت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 5 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا. کم ٹیکس وصولی کے باعث ملکی تعمیر و ترقی پر زیادہ خرچ نہیں کر سکتے.
वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। अपोजिशन का हुकूमत गिराओ मिशन, पीडीएम ने मालाकंड में मैदान लगा लिया। जफर पार्क के बजाय सड़क पर ही दमादम मस्त कलंदर। कारकुनों को बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के खिताब का इंतजार। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत। जेयूआई ने ओपन बैलेट की मुखालफत कर दी। विफाक की तरफ से तहरीरी गुजारिशात जमा। सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। सेनेटर रजा रबानी की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। भारत में भी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होते हैं। सदारती रेफरेंस काबिल समाअत है। अटॉर्नी जनरल नवाज शरीफ साहब ने कौम के साथ तवातर के साथ झूठ बोला, लेकिन माजी में तो झूठ बोलते थे तो काफ़ी गुजारा हो जाता था, अब झूठ पकड़े जाते हैं। एक बयानिया गढ़ा गया कि जी हमें तो करप्शन के ऊपर तो नहीं निकाला, ये तो एक अकामे के ऊपर निकाल दिया गया। लेकिन आपको करप्शन के ऊपर ही निकाला गया, आपको मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही निकाला गया, आपको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से सज़ा भी मनी लॉन्ड्रिंग और ये करप्शन के ऊपर हुई है। नवाज शरीफ को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर ही निकाला गया। इकामे पर छुट्टी कराने का बयानिया झूठ का पलंदा। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्लिमान और कौम से तवातुर के साथ झूठ बोला। जायदादों और असासों के मुताल्लिक गलत बयानी की गई। माजी में गुजारा हो जाता था मगर अब झूठ पकड़ा जाता है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए 2 तरीक़ेकार पर काम चल रहा है। शहजाद अकबर अपोजिशन का टोला घर का रहा ना घाट का। हर इशू पर जिल्लत आमेज नाकामी का सामना करना पड़ा। आर पार इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर यू टर्न लेकर मुन्नी बदनाम हो चुकी। पीडीएम वाले तारीखें देने के बाद अब हाथ मल रहे हैं। फिरदौस आशिकावान। उसामा सत्ती कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। 5वां एटीएस अहलकार जिम्मेदार करार। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश। मुतल्लिका एसपी और डीएसपी ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। दोनों अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा। नेपरा ने बिजली के ब्लैकआउट का नोटिस ले लिया। तहकीकात का फैसला। इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुस्तकबिल में इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी पेश की जाएंगी। महंगाई में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 27, घी की कीमत में 22 रुपए फी किलो तक इजाफा। नेपरा ने भी बिजली 1 रुपया 6 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सारिफीन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सफाई की सूरत हाल का जायजा। लाहौर में कूड़ा करकट उठाने के काम को मजीद तेज किया जाए। सफाई इंतजामात के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उस्मान बुज़दार। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स इन एक्शन। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे और विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं आया कि कोई एक्सक्यूज़ दूँ, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो क्रिकेटिंग फैक्ट्स हैं, जो दुनिया की क्रिकेट में इस टाइम पे जो कुछ हो रहा है या जो ऑन टूर चीज़ें थी, परफॉर्मेंसेस हमारी जो अप एंड डाउन हुई हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं उस पर बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह। मैं हूं मरियम ज़ीशान।
میں ہوں زیر عبد الستار. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز ہوگا بریک کے بعد. بلیٹن کے آغاز میں ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا، جو کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے راولپنڈی آنے کی وجہ نظر نہیں آتی، اگر وہ آئے تو چائے پانی پلائیں گے. پاک فوج کا مورال بلند اور وہ اپنا کام کر رہی ہے. یہ بھی کہا کہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاک فوج نے دیانتداری سے الیکشنز کرائے، کسی کو شک و شبہ ہے تو اداروں کو اپروچ کیا جائے. فوج کو سیاسی معاملات میں آنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اسے گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی سے بیک ڈور رابطہ نہیں. آرمی چیف رواں ہفتے کوئٹہ جائیں گے. مولانا فضل الرحمان انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ پنڈی آئیں گے، جی ایچ کیو کا اشارہ، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی، اور اگر فٹول وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن مٹھی بھر لوگ جو ہیں فوج کے خلاف ایک ایسا نریٹو دے رہے ہیں جو دشمن کو بہت پسند آتا ہے. کیا ان کے خلاف کوئی سخت سٹرن ایکشن ہوگا؟ الحمدللہ فوج اپنا کام کر رہی ہے، فوج اپنی قربانیاں بھی دے رہی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے، تو ایسی کوئی الزامات میں کوئی حقیقت ہو، کوئی وزن ہو تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ. فوج کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی. ایز آئی سیڈ وی ہیو اسٹیڈ دا کورس، وی ول اسٹے دا کورس انشاءاللہ. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. پاکستانی قوم، پاکستانی عوام نے کبھی بھی اس انتشار کی جو کوششیں ہیں ان کو ایک لیول سے آگے نہیں جانے دی. الحمدللہ فوج کا مرائل اپنی جگہ پہ قائم ہے. ڈسپائٹ دس جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے. جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا، ان میں کوئی وزن نہیں ہے. پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا. پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے. اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے. فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے، میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے. سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. دیر از نو سچ تھنگ. وی وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ اینڈ وی آر آؤٹ آف اٹ. سو دیٹ شوڈ بی گڈ انف. اب تو چلے گئے، آرمی چیف نے کہے، تو کیا آرمی چیف کا پلان ہے سر وہاں جانے کا؟ تھینک یو سر. آرمی چیف انشاءاللہ اسی ہفتے کے دوران وزٹ کریں گے کوئٹہ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.